السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاحسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا
اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ مگر بد نصیبی کہ ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہی قوم آج تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ کوئی قوم ایسی بد نصیب نہیں۔ کم از کم اس بات کو سوچنا تو چاہیے تھا کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس پہ بھی غور و فکر کرنے کے لیے کچھ لمحات نہیں نکالتے۔ اگر مسلمان تھوڑا سا بیدار ہو جائے اور وہ کچھ لمحات کے لیے یہ سوچنا گوارا کر لے کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری بد نصیبی ہماری قرآن سے اعراض اور محمد الرسول اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نہ قرآن کو اس انداز سے قبول کیا جس انداز سے اول مسلمان نے قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بھی ویسے وابستہ نہ ہوئے جیسے وہ لوگ وابستہ ہوئے تھے۔ یہی فرق ہے ہماری وابستگیوں میں کہ وہ اللہ کے نبی سے وابستہ ہو کے آسمان کے عروج تک پہنچے، اور ہم ہی انہی آقا کائنات سے متعلق ہیں، لیکن زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہمیں نہیں۔ اس کا سبب واحد یہ ہے کہ ہم نے رسول ثقلین علیہ السلام کو ویسے قبول نہیں کیا جیسے قبول کرنے کا حق تھا۔ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہاں میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے آقا سے تعلق کسی کا نہیں، مجھ سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پس پش ڈال دیا جائے تو اس محبت کا نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت پڑتی۔ اللہ نے قرآن میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح تم نے اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے اور کس طرح محمد رسول اللہ سے محبت کرنی۔ اگر میں نے کوئی تقاضے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، تو وہ محبت نہیں، بلکہ یہ محبت قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے مجرم بنا دے گی۔ اللہ کو محبوب وہی محبت ہے
جو محبت اللہ نے قرآن میں بیان کی اور محمد رسول اللہ نے اپنے ارشاد میں بیان کی، اس سے ہٹ کے اگر ہماری زندگی ہے، اس سے ہٹ کے محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ محبت اللہ کو قبول منظور نہیں ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے محمد جیسا رسول منتخب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی الوہیت کا بھی ایک تقاضا ہے، رسول سے تعلق کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اس کو بیان کیا کہ کائنات میں کوئی بھی تخلیق اللہ کی جس سے تمہارا تعلق ہے، اس کو اللہ رسول پہ ترجیح نہیں دینا۔ اللہ نے بڑے واضح انداز سے مختلف الفاظ اور مختلف باتیں بیان کی کہ انسان کے لیے مال و زر، دولت، آل و اولاد، تجارت، محلات قابل ترجیح چیزیں ہیں۔ ان سب کو اللہ نے بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ ترضونھا احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مفسرین نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں اتنی خوفناک اور خطرناک آیت کوئی دوسری نہیں۔ اگر آدمی غور کرے تو یہ احساس ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری نے جو یہ کہا ہے، کہا اگر آدمی غور کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے۔ خوفناکی اس میں کیا ہے؟ یعنی انسانی ضروریات سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں، اور یہ کہہ دیا کہ اگر یہ تمہیں محبوب ہے اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مفسر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کے بغاوت کے سبب تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں، یا تمہیں قیامت کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے۔ محبت رسول اور محبت خدا انسان کے ایمانی حصے کے لازم و ملزوم جزو ہیں۔ اگر ان سے آدمی اعراض کرتا ہے تو وہ کائنات کا بد نصیب ترین انسان بن جاتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف جا رہے ہیں، یوں ایک ہاتھ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر فاروق کے ہاتھ میں، باتیں کرتے جاتے ہیں۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، کل کائنات میں آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، الا نفسی، ہاں اگر کوئی چیز مستثنا ہے اس محبت میں تو وہ میری جان ہے۔ کل شیء، تمام چیزوں سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میرے نفس کے۔ ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، تو ایماندار نہیں بن سکتا حتی احبا نی من نفسک، یہاں تک کہ مجھ سے محبت عمر تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے نہ کرے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی،
آج سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. فرمایا الآن یا عمر, اب تو کہہ سکتا ہے کہ تو مومن ہے عمر. یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی اگر محبت دل سے نکل جاتی, یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مقابلہ میں انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے, اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے, تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ایمان نہیں. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا. غور کی بات ہے, اگر اللہ کے نبی ویسے ہی کہہ دیتے کہ تمہارا ایمان میری محبت سے متعلق ہے, جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں تم مومن نہیں ہو, تو کیا اس بات پہ اعتماد نہیں تھا, اعتبار نہیں تھا؟ کون مومن ہے جو اللہ کے نبی ارشاد فرما دے کہ یہ یوں ہے اور وہ کہے اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے, والذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. احساس دیا اس بات کا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. جو مجھ سے بڑھ کے محبت اپنی ماں سے کرتا ہے, اپنے باپ سے کرتا ہے, اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے, اپنے بچوں سے کرتا ہے, ارشاد فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں. تو ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی محبت. اس محبت سے اعراض, اس محبت سے پہلو تہی, اس محبت سے آنکھیں بند کرنا انسان کی ہلاکت کا سبب ہے. اور عجب نہیں, اسی گناہ کے سبب اللہ دنیا میں اس قوم کو, اس ملت کو, ان لوگوں کو مہذب بنا دیں جو نبی کائنات محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرتا ہے. یہی نہیں, ایک تیسری روایت ہے, لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ, کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. فرمایا مومن نہیں بنتا جب تک وہ مجھ سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا, اپنے مال سے زیادہ محبت نہیں کرتا, اور تمام کائنات کے انسانوں سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا. یہ ایک محبت کا تقاضا ہے جس کا تقاضا اللہ نے کیا اور محمد رسول اللہ کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے نہیں. اگر انسان ایک لمحہ کے لیے اس سے اعراض کرتا ہے, اس کے دل میں محبت کی کمی آتی ہے, اس کمی کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان متزلزل ہوتا جاتا ہے اور ایمان میں کمی آتی چلی جاتی ہے. جتنا محبت رسول سے دور ہوا اتنا اسلام سے دور ہوا, جتنا محبت رسول سے دور ہوا اتنا جنت سے دور ہوا, جتنا محبت رسول سے دور ہوا اتنا وہ انسان جہنم کے قریب ہوا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس کو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جس طرح ایمان محمد کے صحابہ لائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ثقلین کے تاجدار کے صحابہ ہمارے لیے رہنما ہیں, ان کی زندگیاں ہمارے لیے رہنما ہیں, ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر اس کردار کے مطابق خود کو ایمان و اسلام میں نہ ڈالا تو اللہ اس اسلام کو قبول نہیں کرتے. لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اگر تم ایماندار ہو تو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ نے ایمان کا اظہار کیا رسول کی محبت سے، اور ان کا انداز کیا ہے؟ بدنصیبی ہے کہ ہم اصل محبت کے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہیں اور محبت کے اصول و ضوابط اپنے پاس سے ایجاد کر لیے۔ ان کا اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جو اپنے تراشے ہوئے اصول کے مطابق محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس ثواب و اجر سے محروم ہو جائے گا جو اجر انسان کو محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی بنا پہ ملے۔ اللہ کے نبی کے رسول، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس آیہ مقدسہ میں ایسا رنگ بھرا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہمیں نظر نہیں آتی جو اپنے قائد سے محبت کے وہ تقاضے پورے کرے جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ ارشاد۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ میدان احد میں پریشان کہ کافروں کا زور بڑھا، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، یہاں تک کہ کافر محمد رسول اللہ تک پہنچ گئے۔ ثقلین کے تاجدار، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون شخص ہے جو مجھ پہ اپنی جان کو قربان کرے؟ بات سن کے ایک کان سے دوسرے سے نہیں نکالنی، تیرتی ہوئی سر کے اوپر سے نہ نکل جائے۔ تقاضا محبت، ایمان کی شخصیت، محبت کے تقاضے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان چیزوں پہ غور کرنا ہے اور پھر ڈھونڈنا ہے کہ ایمان کیا چاہتا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، زیاد بن سکن، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اور مورخ دنگ ہے کہ اس نے اپنی جان کو کس طرح محمد رسول اللہ پہ قربان کیا۔ کافر بڑھتا ہے آگے، محمد رسول اللہ کا ایک محبت کرنے والا اس پہ قیامت پڑھ کر ٹوٹتا ہے، ایسے جھپٹتا ہے جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، اور ترسا ہے دشمن، اس کی تلوار کا سامنا نہیں کرتا، مار مار کے بھگاتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ لڑتے لڑتے جب وہ گر گیا زخموں سے چور ہو کے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے قریب کرو۔ زیاد کو نبی رحمت محمد رسول اللہ کے قریب کیا جاتا ہے، وہ گھسٹتا ہوا اپنا سر محمد رسول اللہ کے قدموں پہ رکھتا ہے۔ مورخ کہتا ہے اب سر محمد رسول اللہ کے قدموں پہ ہے، ادھر اسرائیل نے اس کی جان نکال دی، اور سر بوقت ذبح اپنا ان کے زیر پائے ہے۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان کامل نہیں تب تک تم مومن نہیں ہوتے جب تک تم مجھ پہ ایمان کا اظہار اس محبت سے نہ کرو کہ خود کو بھی قربان کر دو، اولاد کو بھی قربان کر دو، مال کو بھی قربان کر دو، سارے دنیا کے لوگوں کو قربان کر کے محمد کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرو گے تو یہ محبت اللہ کے ہاں کوئی نتیجہ پیدا کرتی۔ یہ بھی محبت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور اپنی آنکھوں پہ لگا دیا تو یہ محبت کا بڑا تقاضا ہے۔ اس کو نہیں اللہ کے ہاں کوئی قیمت اس کی، اس کو اللہ کے ہاں کچھ نہیں پوچھے گا کوئی۔ اللہ تو چاہتے ہیں کونین کے آقا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں اپنی زندگی، اپنے
اپنے مال، اپنی جان، اپنے لہو سے وہ رنگ بھرو کہ پتہ چلے یہ محمد کا غلام ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں محبت کہتے کس کو ہیں، اور محبت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بنایا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے اپنے کردار میں جو اس کا رنگ بھرا ہے۔ اگر تیری محبت میں وہ جھلکتا ہے تو یہ محبت اللہ کے نزدیک کوئی مقام رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، کوئی قیمت رکھتی ہے۔ اگر وہ نہیں تو اللہ کے ہاں اس محبت کا کوئی مول نہیں۔ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتا ہوں، کون کرتا ہے؟ ارشاد فرما، سن لو، جو مجھ سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی آل اور اولاد قربان کر دیتا ہے، وہی محمد کا محبوب اور وہی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ کائنات کے آقا کی قسم، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے رب کی قسم، یہ تصور انسان کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کا تو اظہار کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی رہنمائی کا کوئی بھی نقش ہمارے دل پہ نہیں۔ پتہ چلتا ہے مدینے میں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، طوفان آیا، کوہرام بپا ہوا، جو صحابہ تھے پیچھے وہ بھاگم بھاگ احد کی طرف جا رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، یہ آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے کونین کے آقا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ ایک عورت، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عورت میں نے دیکھی، وہ کہتی ہے محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا، بی بی تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ دوسرا کہنے لگا، بی بی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، انا للہ پڑھتی ہے، اور مجھے یہ بتلاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا ان سب کو چھوڑو، میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے محمد رسول اللہ کے چہرہ اقدس و مقدس کو دکھاؤ۔ صحابی نے کہا وہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلالو، میرے آقا تم زندہ ہو، میں کائنات کی تمام چیزوں کو تیرے قدموں پہ قربان کر سکتی ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت یہ چاہتی ہے کہ تیرے تصور میں نہ آئے کہ کوئی اور چیز بھی یہ حق رکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے، ان کی سنت سامنے آئے، ان کا کردار سامنے آئے تو کسی اور طرف بھی تو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ نہیں ہے، غور کرنے کی باتیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو میرا دفاع کرتا ہے؟ ایک شخص آیا جو تلوار چلا رہا تھا، ٹوٹ گئی، ہاتھ میں تلوار نہیں، آقا محمد رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں، کوئی زیرہ بھی نہیں، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، جدھر سے تیر آتا ہے اپنے آپ کو آگے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے، اتنے تیر ہاتھ پہ لگے، اتنے تیر ہاتھ پہ لگے کہ وہ ہاتھ کٹ گیا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا جس نے اپنے ہاتھ کو قربان کیا، اللہ نے عزت و وقار کی آسمان پہ اٹھا دیا۔ تاریخ میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف وہ میدان جمل میں لڑ رہا تھا، طلحہ شہید ہوا۔ جب زخمیوں کو اٹھا رہے تھے لوگ، علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ طلحہ بھی پڑا ہوا ہے، آئے اس کے لنجے بازو کو پکڑا، چوما، اور آنکھوں سے موتیوں کی طرح لڑی جاری ہو گئی آنسوؤں کی۔ آپ کا دشمن ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟
کہتا قربان جاؤں اس ہاتھ پہ جو میرے محمد پہ قربان ہو گیا ہے. محبت کا جو تقاضا تھا صحابہ وہ پورا کرتے تھے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے بعد چشمے کائنات کے لیے ایک عظیم رہنما بن جاتے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں محبت کے اصول اور ضوابط دیے ہیں، جو قرآن نے اصول اور ضوابط دیے ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو کامل و اکمل کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیے. ایک شخص ہے پاس کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے آوازہ دیا مجھے ان دشمنوں سے محفوظ کون رکھتا ہے؟ وہ بھی آیا. قتادہ اس کا نام ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے، سینہ آگے کرتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف آنے والے تیروں کو برداشت کرتا ہے. ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، گر گیا، تڑپ گیا. تڑپتے ہوئے اٹھا، اپنی آنکھوں کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کا یہ دیکھنے والا ڈیلا موجود نہیں. اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہے، کو دیکھتا ہے کہ خوش نصیب ہو، میں تو قربان نہیں ہوا، تو محمد کے لیے قربان ہو گیا. سر ارشاد فرمایا قتادہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ. آئے، آنکھ کو اس کے مقام پہ رکھا. اللہ اس کی آنکھوں کو دوسری آنکھ سے خوبصورت اور بینائی کو تیز کر دے. کہتے اللہ کی قسم میری یہ آنکھ اس سے خوبصورت بھی تھی اور بینائی بھی اس کی تیز تھی. تقاضا محبت کو پورا کیا تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب و مقبول بنایا. اگر یہ اس تقاضے کو پورا نہ کرتے جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا تو کیا یہ محبوب بن جاتے؟ آج بھی کائنات کا وہ انسان جو محمد کو نہیں مانتا ان کے صحابہ کے کردار کو دیکھتا ہے تو وہ وفا پہ واہ واہ کر اٹھتا ہے. یہی وفا ہے محمد رسول اللہ کی. ارشاد فرمایا تمہاری زندگی کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان پہ اپنی زندگی کے لمحات کو نچھاور کر دو. کوئی لمحہ ایسا نہیں آنا چاہیے جس لمحہ میں محمد رسول اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف بھی دیکھا جائے. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اگر تم رسول سے اور اللہ سے ان تمام چیزوں کو زیادہ محبوب رکھتے ہو، ایمان کے باوجود اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی بنا میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا جائے، لیکن محبت وہ جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اور جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، جس تقاضے کو صحابہ نے پورا کیا، اگر اسی تقاضے کے مطابق محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ مقبول و محبوب ہے، وگرنہ کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ اہلہ و مالہ والناس اجمعین. صحابہ نے ایسا نقشہ بھر کے دیا ہے محمد رسول اللہ کی محبت کے نقشہ میں کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. میدان بدر میں نبی رحمت محمد رسول اللہ کافروں سے برسر پیکار ہیں. صحابہ میدان قتال میں اللہ کے نبی اور دین کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی خیمے میں سر جھکا پہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ سے درخواستیں کر رہا ہے. اللہ اگر زمین پہ ان موحدوں کو آج رسوا کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. اللہ کا نبی دعائیں مانگ رہا ہے. صحابہ برسر پیکار ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، فرشتے آئے. میدان کارزار سے طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا کافر یوں بھاگتا ہے جس طرح شیر کے آگے ہرن بھاگتا ہے. بھاگ گئے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ شہداء اور زخمیوں کو اکٹھا کرو.
زخمیوں کو اکٹھا کیا، شہداء کو اکٹھا کیا، کافروں کی لاشیں اکٹھی کی، کنویں میں ڈالی، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو گرفتار کیا تھا ارشاد فرمایا ان کے متعلق اب رائے دو کہ کیا کرنا چاہیے ان سے۔ کونین کے آقا جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں، آپ کے فیصلے کے آگے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ فرمائیں۔ فرمایا نہیں، مجھے مشورہ دو کہ میرا اللہ کہتا ہے ان سے مشورہ لیا کر۔ دو مشورہ، اشیروا علی ایھا الناس، سب لوگ مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی مال و زر پاس نہیں، ان کو قتل کرنے کی بجائے ان سے دولت لے لی جائے۔ اللہ کے نبی دین کے لیے لڑنے کی ضرورت پڑنی ہے، پیسے ان سے لیتے ہیں تاکہ اسلحہ خریدا جائے۔ تمام صحابہ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کے مطابق محمد رسول اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار آقا کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہیں، تمام صحابہ نے مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کی طرف دیکھا کہ یہ خاموش رہنے والا تو نہیں، تو آج خاموش کیوں ہے؟ یہ تو کبھی خاموش نہیں رہا، آج خاموش کیوں ہے؟ عمر لبیک یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا تو کیوں نہیں کہتا کچھ؟ تم بھی مشورہ دو۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ نے جو مشورہ دیا ہے نا، میرا مشورہ ان کے خلاف ہے، خاموش ہوں۔ فرمایا کہو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ماموں بھی گرفتار ہوا ہے، اس کو میرے سپرد کریں، علی کا رشتہ دار علی کا سپرد کریں، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کا سپرد کریں۔ اللہ کے نبی ان کی گردنوں کو اپنے ہاتھ سے اڑائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیں جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں، تم کیا محبت لیے پھرتے ہو؟ اور میں کسی خاص فرقے کو نہیں کہتا، نہیں، بلکہ سب لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جو محبت کا تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کی سلام پھرتے ہی ساتھی اس طرح بھاگ جیسے ہیں جیسے پتہ نہیں یہاں بیٹھے رہے تو کوئی آگ جل جائے گی یہاں۔ ان سے کہو اللہ کے بندو، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، اللہ کے نبی کی نبوت کی ساری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ سلام پھیر کے فوراً بھاگ گئے ہو۔ ایک دن آتا ہے اور صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی سلام پھیرتے اٹھتے بھاگ گئے۔ آج تک تو ایسا ہوا نہیں، صحابہ پریشان ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ واپس آتے ہوئے نظر آئے اپنی جگہ پہ آ کے۔ ارشاد فرمایا تم پریشان ہو گئے کہ میں نماز پڑھتے ہی بھاگ گیا ہوں؟ اللہ کے نبی آج تک ایسا ہوا تو نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، میرے گھر میں سونا رہ گیا تھا، محمد نہیں چاہتا زیادہ دیر اس کے گھر میں سونا رہے، اس لیے گیا تھا۔ یہ غربا کا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی ساری زندگی اور زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں کبھی آقا کائنات اس طرح بھاگ کے نہیں گئے جس طرح ہم جاتے ہیں۔ کہو نا کہ یار اللہ کے نبی نے ذکر ارشاد فرمایا ہے، کوئی ذکر کیا کرو، اللہ کی ثنا تحمید تمجید کیا کرو۔ اللہ کے نبی ذکر کیا کرتے، کہتے ہیں دکان اکیلی ہے، دکان پہ کوئی نہیں، تجارت کے خسارے کا خوف ہے، کاروبار کے خسارے کا خوف ہے، اور تو اپنی تجارت کے چند لمحات کو آقا کی سنت کے لیے قربان نہیں کرتا، اپنی زندگی کو کس طرح قربان کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ تو خود کو قربان کرتے تھے، محبت کا تقاضا تھا، اولاد کو قربان کرتے تھے، محبت کا تقاضا تھا، اعلیٰ اولاد کو قربان کرتے تھے، محبت کا تقاضا تھا، اور اپنی جان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ فدا کرتے تھے تاکہ اس نقشہ میں بھر دیا جائے رنگ جس میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، وگرنہ بچنا نہیں۔
اگر یہاں نہیں پکڑے جاتے تو کبھی پکڑے جائیں گے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں، اور جو سنت کا تارک ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سنت کا تارک محمد رسول اللہ کا محب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑتے ہیں نا، اب لڑائی ختم ہو گئی، ایک شخص ایمان لایا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، اپنے باپ سے ملاقات ہوئی. یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا عبد الرحمن ہے. ملاقات ہوئی ایمان لانے کے بعد، کہنے لگا بابا جب میں میدان بدر میں تلوار چلا رہا تھا نا، تو یوں میں نے تلوار اٹھائی گرانے کے لیے، تو میں نے دیکھا میرا باپ ہے نیچے، میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا. میرا باپ میرے ہاتھوں شہید ہو، تلوار کو اٹھا لیا. ابو بکر مسکرائے، ارشاد فرمایا بیٹا خوش نصیب ہو، تیرے اور میرے درمیان کوئی فرق ہے؟ کیا مطلب بابا؟ کہا تو نے تلوار اٹھا لی تھی، اگر بدر میں میری تلوار کے نیچے تو آیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. سبب کیا ہے؟ کہا محمد کا دشمن میرا باپ ہو یا میرا بیٹا ہو، میں زمین پہ چلتا پھرتا ان آنکھوں سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. یہ ہے محبت. کبھی سوچو تو صحیح اپنے دامن میں جان کے، تم کس محبت کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اپنے باپ سے زیادہ بڑھ کے محبت نہیں کرتے ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے ہو، تم مومن نہیں ہو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص گالی نکالتا ہے. یہ کون ہے؟ ابی قحافہ. کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا باپ. صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. کیا کرتے ہو بیٹا؟ اپنی دولت کو تو نے تباہ کر لیا ہے محمد کے لیے. غلام خرید خرید کے آزاد کرتے ہو، جہاں وہ چاہتا ہے دولت نچھاور کرتے چلے جاتے ہو. اور چلو تو نے کرنا ہی ہے تو کم از کم ایسے غلام خرید کے آزاد کرو جو طاقتور ہوں، تیرا دشمن تیرے سامنے آئے تو تیرا دفاع تو کر سکیں. ارشاد فرمایا بابا میں اپنے دفاع کے لیے نہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے ان کو حاصل کرتا ہوں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا غلام چل اٹھا، آگے بڑھ کے زور سے تھپڑ مارتا اپنے باپ کے منہ پہ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، ثقلین کے تاجدار ناراض ہوئے. ابو بکر تو نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، سبب کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت و احترام کرو، کافر بھی ہو. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اس کی خوش قسمتی ہے، لو کان السیف قریبا منی لضربتو، اگر تلوار ہوتی میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس نے میرے آقا محمد کو گالی نکالی تھی. محبت تو یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم کون سی محبت لیے پھرتے ہیں؟ کیسی محبت؟ کون سی محبت؟ کس انداز سے محبت؟ نہ اللہ کو قبول اور نہ محمد رسول اللہ کو قبول. تقاضا ہے ایک محبت کا کہ انسان کے کان متوجہ ہو کونین کے آقا کی زبان کی طرف، نکلنے والے الفاظ کی طرف، اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہو محمد رسول اللہ کے دیدار کی طرف. اگر یہ نہیں تو اس محبت کا کیا فائدہ ہے جو محبت ہم لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی قسم اپنی محبت پہ تم
تم زمین سے آسمان تک کلابے بنا دو دونوں کے، یہ محبت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اگر محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق محمد رسول سے محبت نہیں کی جاتی. یہ محبت نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بات نوٹ کر لو، جو مسلمان میرے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، میرے ہاتھ پہ کلمہ توحید و رسالت پڑھ لینے کے باوجود قیامت کے دن یہ ایمان اس کے کام نہیں آ سکتا. ایمان وہی کام آئے گا جس ایمان میں محمد رسول اللہ سے محبت کی جھلک نظر آئے گی. جو ایمان محمد رسول اللہ سے محبت کی جھلک میں خالی ہے وہ ایمان اللہ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا. یہی سبب تھا کہ صحابہ ہر وقت اس نقشہ میں رنگ بھرنے کے لیے مستعد رہتے تھے. قافلہ دور گیا ہوا ہے، واپس آ رہا ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بجھا بجھا ہے. ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میں نے سنا ہے آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش. عرض کیا آقا آپ سنا ہے میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو حکم نہ دیں، مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محبت پیار پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، دشمنیاں نہیں. اور کب چاہوں گا کہ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو؟ ایسا نہیں ہے. مدینہ میں قافلہ داخل ہو رہا ہے، اس کا گھوڑا پیچھے ہے، دوڑاتا ہوا گھوڑا آگے آتا ہے، اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی نہیں سنتا، باب مدینہ پہ آ کے رک جاتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں. جب اس کا باپ آیا تو تلوار کی نوک پہ کھڑا کر لی. ٹھہر جاؤ بیٹا تم؟ فرمایا ہاں، میں نے تیری گردن کو تن سے جدا کر دینا ہے. میں نے سنا ہے تو نے میرے آقا کے متعلق بکواس کی ہے. گردن جھکی ہے. کہنے لگا کہو محمد کائنات کا سب سے عظیم شخص ہے اور تو کائنات کا سب سے ذلیل انسان ہے. باپ نے کہا تو مدینے میں داخل ہونے دیا، وگرنہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات محبت تو یہ ہے. ہم کیا محبت ڈھونڈتے ہیں؟ یہ محبت نہیں جس کا اظہار ہم کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اگر تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری اولاد، سارے جہان کے لوگ اللہ اور رسول سے زیادہ عزیز ہے تو تیار ہو جاؤ، تم پہ اللہ کا عذاب آسمان سے آئے. لیکن تقاضے تو پورے کرو محبت کے. محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت آدمی کرتا پھرے، نہ چہرے سے محمد رسول اللہ کا غلام نظر آئے، نہ کپڑوں سے محمد رسول اللہ کا غلام نظر آئے، نہ کردار سے محمد رسول اللہ کا غلام. تیری محبت کو کون پوچھتا ہے؟ اگر محمد رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس آمنوا کما آمن الناس. اور لوگوں ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. یعنی صحابہ ایک ترازو ہے، کسوٹی ہے ایمان کی. جس کا ایمان اور کردار صحابہ کی کسوٹی پہ پورا آتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا. جس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا سنت کے مطابق وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا. یہی چیز ہے. مقصود میرا کیا عرض کرنے کا، اللہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دو محمد کے لیے. نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ عزیز و اقارب، نہ تجارت، نہ گھاٹا، نہ بھلائی، نہ اچھائی، سب کو قربان کر دو ایک محمد رسول اللہ کے لیے. اگر یہ کرو گے تو محبت کا ایک تقاضا پورا ہوئے گا. اور محبت وہی ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں اور محمد رسول اللہ چاہتے ہیں.
اگر یہ سے ہٹ کے تو محبت کیسی بھی ہے، جشن کیسا بھی ہے، اگر میرے آقا کی سنت کے مطابق نہیں تو میرے اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔